الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ بے شک ایمان والے اور اہل یہود اور نصارہ اور صابئین ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے اوپر کوئی غم کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں احکام دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس میں جو احکام ہے انہیں یاد کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن پھر بھی اس کے بعد تم پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل خصوصاً اہل یہود کا یہ گمان تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں حرکت کریں، ناشائستہ حرکت ہو، بیجا مطالبے ہوں، ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ اگر ہلکا پھلکا عذاب بھی ہوگا تو ہمارے جو نبی اور رسول ہمارے خاندان سے آئے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زعم اور اس وہم اور اس گمان کو دور کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں، ایک اصول اور ضابطہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص مقرب ہوگا اور کامیاب ہوگا جس کے اندر ایمان ہو اور نیک عمل یعنی عمل صالح ہو۔ اللہ نے 4 فرقوں کا تذکرہ کیا، مؤمنین کا، یہودی کا، نصارہ کا اور صائبین کا۔ اہل ایمان جانتے ہیں ہم اور آپ، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان لائے۔ اہل یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصارہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، والصابئین، صابئین سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے ایک خاص قوم تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ اس قوم سے بھی مخاطب ہے، اب اس قوم کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اور بعض لوگوں نے والصابئین سے مراد ان لوگوں کو لیا ہے جو آگ کو پوجنے والے ہیں، جو مورتیوں کو پوجنے والے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ اور معبودوں کو پوجتے ہیں۔ والصابئین سے مراد ان لوگوں کو لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار کسی خاندان یا قبیلے سے آنے والے نبی اور رسول کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر توریت نامی کتاب کو نازل فرمائی تھی، اور یہودیوں کو اللہ نے اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان یہودیوں نے توریت کے تمام احکام کا انکار کیا
اور تمام احکام کی خلاف ورزی کی۔ جب ان کی خلاف ورزی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر طور نامی پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں اس پہاڑ کے نیچے پیس دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ عمل پیرا ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو توریت کے احکام ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو اور انہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں لاگو کرو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ لیکن اللہ نے تیسری آیت کا ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے خوف سے اور پہاڑ کے اوپر لٹکنے کے خوف سے یقیناً انہوں نے احکام کو قبول کیا، لیکن چند دنوں کے بعد پھر ان احکامات سے یہ پھر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ تمہاری اتنی سرکشی اور تمہاری دین کے خلاف اتنی سرکشی کو اللہ تعالیٰ نے منظور کیا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً آج تمہارا وجود نہ ہوتا۔ آج اگر تمہارا وجود ہے تو محض اللہ کا فضل ہے یا پھر اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی رحمت ہے جس کے صدقے آج تم جی رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ تمہاری اتنی سرکشی کے باوجود بھی اگر اللہ اپنا فضل نہ کرتے، اپنی رحمتیں نازل نہ کرتے تو آج تمہارا بڑا نقصان ہوتا، تمہارا وجود نہیں ہوتا۔ آج اگر وجود ہے تو اللہ کے فضل اور رحمت سے وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔